السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ و طالبات، سبق نمبر 10 میں آج ہم رکوع کے طریقے سے آغاز کریں گے کہ رکوع کس طرح کرنا ہے۔ رکوع کے اندر یہ یاد رکھیں کہ جو پشت ہے، پیٹھ، یہ بالکل سیدھی ہو، سر نہ زیادہ نیچے ہو اور نہ ہی زیادہ اوپر اٹھا ہوا ہو، یعنی جس طرح کمر سیدھی ہے اسی سیدھ کے اندر سر ہونا چاہیے، اور دونوں ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں یہ دونوں گھٹنوں پہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رکوع کی حالت میں جو آپ کی کوہنیاں ہیں یہ پہلوؤں سے تھوڑی سی دور ہونی چاہیے، اور دونوں ہاتھوں کو تان کر رکھنا ہے، ان میں خم نہیں ہونا چاہیے۔ انگلیوں کے درمیان بھی فاصلہ رکھیں اور گھٹنوں کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، پکڑ لینا ہے۔ پھر رکوع کے اندر آپ یہ دعا پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم۔ اب اس دعا کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ بعض کہتے ہیں جی کم از کم 3 بار پڑھنا ہے، اور بعض کہتے ہیں طاق عدد ہو 3 5 7 9 11، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اس دعا کو 1 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بار بھی، 3 بار بھی، 4 بار بھی۔ اس میں طاق پڑھنی یا جفت پڑھنی یہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کا ذہن ہے، اگر آپ پہ طاق اور جفت کی پابندی ہوگی تو آپ کا ذہن تو گنتی کی طرف نماز میں چلا جائے گا، تو نماز کے خشوع و خضوع میں فرق آئے گا۔ اس لیے آپ نے بغیر گنتی کے جتنا آپ لمبا کرنا چاہتے ہیں سجدہ آپ لمبا کریں اور یہ دعا پڑھیں۔ اسی طرح اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کی دعائیں بتلائی ہیں، مثلا صحیح بخاری میں ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور یہ بھی دعا آپ پڑھتے تھے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا بھی آپ رکوع کے اندر پڑھتے تھے۔ تو آپ ان دعاؤں میں سے کوئی ایک پڑھ لیں یا ایک سے زائد بھی آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں رکوع کے اندر۔ ہاں، اگر امام نماز پر آ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ رکوع و سجود پورا کرے، یعنی زیادہ لمبا نہ کرے، کیونکہ لمبا کرے گا نماز لمبی ہو جائے گی۔ تو آپ نے تو فرضی نماز لمبا پڑھانے کی اجازت نہیں دی۔ ہاں، نوافل میں آپ جتنا مرضی رکوع سجدہ لمبا کر سکتے ہیں۔ تو یہ رکوع کا طریقہ ہو گیا۔ اب رکوع کے بعد آپ نے قیام کرنا ہے، یعنی رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھانا ہے اور سیدھے کھڑے ہو جانا ہے۔ آپ کے ہاتھ بالکل نیچے ہوں، سیدھے، یعنی آپ نے اب ہاتھوں کو بینڈ نہیں کرنا، سیدھے ہاتھ کر لیں اور یہ والی دعا پڑھیں، ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بھی اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ دعائیں پڑھیں جس طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ دعا ایک آدمی نے آپ کے پیچھے پڑھی تھی، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ تو ان میں سے کوئی ایک دعا پڑھ لیں قیام کی حالت میں، رکوع کے بعد جو قیام ہے اس میں یہ دعا پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کے اندر چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب سجدے کے اندر جانے کا طریقہ کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھیں گے، پہلے ہاتھ زمین پر رکھیں گے، اس کے بعد گھٹنے زمین پر رکھیں گے۔ جن روایات میں ہے نا کہ پہلے گھٹنے رکھیں بعد میں ہاتھ رکھیں، وہ روایات صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہیں۔ اور پھر سجدہ جو ہے اس میں آپ کا ناک، پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے سرے یہ زمین پر لگنا ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر سجدے میں جب آپ نے ہاتھ زمین پر رکھنے ہیں تو ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں، یعنی بہت زیادہ وہ بکھری ہوئی انگلیاں نہ ہوں۔ تو سجدے میں دونوں ہاتھوں کو کانوں یا کندھوں کے برابر رکھیں گے، یعنی سجدے میں ہاتھ جو ہے نا وہ آپ اپنے سر سے آگے نہیں لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔
کندھوں کے برابر رکھیں یا کانوں کے برابر رکھیں۔ اسی طرح پیچھے سے دونوں پاؤں جو ہیں وہ آپس میں ملے ہوں، یعنی ان کی ایڑیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے، اور وہ جو آپ کے پاؤں ہیں سجدے میں، ان کی انگلیاں یعنی پاؤں کی انگلیوں کے جو سرے ہیں یہ قبلے رخ ہوں اور قدم دونوں کھڑے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر دونوں ہاتھ پہلوؤں سے دور رکھنے ہیں سجدے میں، سینہ، پیٹ، رانیں یہ زمین سے اونچی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں گے۔ اچھا، پھر ہمارے معاشرے میں مشہور ہے جی عورت کا سجدہ اور ہے مرد کا اور ہے، یہ بات غلط ہے۔ جس طرح مرد کا سجدہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، بالکل اسی طرح عورت سجدہ کرے گی۔ مرد اور عورت کے سجدے کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مرد کی نماز اور عورت کی نماز میں جو فرق ہے وہ آپ کو انشاءاللہ بتائے جائیں گے، لیکن سجدے میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عورت کے لیے کوئی علیحدہ طریقہ شریعت نے نہیں بتایا۔ اب مرحلہ ہے دعاؤں کا کہ سجدے میں کون سی دعائیں کرنی ہیں، تو سبحان ربی یلعالی یہ دعا پڑھیں بغیر گنتی کے، جتنی بار مرضی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور بھی دعائیں موجود ہیں، جس طرح ایک صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، اس میں اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، یہ دعا بھی آپ سجدے میں پڑھتے تھے۔ اچھا، اب آپ نے سجدے کی دعائیں پڑھی، اب اٹھ کے بیٹھ جانا ہے، یعنی ایک سجدہ کر کے آپ نے اٹھ کے بیٹھ جانا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے پہلے سجدے سے سر اٹھا کر بایاں پاؤں بچھانا ہے، بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، یعنی بایاں پاؤں بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے اور دایاں پاؤں جو ہے اس کو کھڑا رکھیں گے۔ اس طرح کھڑا رکھیں گے کہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں، اور دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھیں گے اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھیں گے، اور قدموں اور ایڑیوں پر بھی بیٹھا جا سکتا ہے، یعنی سیدھے قدم ہیں ان کے اوپر بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، بچھا کر بھی بیٹھ سکتے ہیں پاؤں کو اور اس کے اوپر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک سجدے کے بعد جب آپ یہ بیٹھے ہیں، دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے جو چند سیکنڈ بیٹھنا ہے اس میں دعا پڑھنی ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ ایک دعا اس میں ثابت ہے۔ تو اس میں آپ رب اغفر لی پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جانا ہے۔ پھر دوسرے سجدے کو بھی جس طرح پہلا سجدہ کیا ہے اسی طرح دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور جو دعائیں پہلے سجدے میں آپ نے پڑھی ہیں وہی دعائیں آپ دوسرے سجدے میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کے دو سجدے ہو گئے مکمل، اللہ اکبر کہہ کے اب آپ نے جلسہ استراحت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی رکعت کے مکمل ہونے کے بعد فوری نہیں سجدہ کر کے کھڑے ہو جانا، چند سیکنڈ بیٹھنا ہے، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ زیادہ لمبا جو ہے نا وہ جلسہ استراحت نہیں ہوتا، یہ چند سیکنڈ ہوتے ہیں، 2-4 سیکنڈ بیٹھے، اس کے بعد آپ اللہ اکبر آپ نے کہہ کے سجدے سے اٹھے ہیں، اور اسی طرح اب آپ کھڑے ہو کے تو آپ کی دوسری رکعت شروع ہو جائے گی۔ تو اب تک ہماری پہلی رکعت مکمل ہو گئی ہے۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، پہلی رکعت میں کیا کرنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، قبلہ رخ ہو کے سینے پہ ہاتھ باندھ لینے ہیں، کانوں تک یا کندھوں تک اٹھا کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ساتھ کوئی سورہ ملانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع کی دعائیں پڑھنی ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے رکوع کے بعد کھڑے ہو کے وہ جو دعا ہے ربنا ولک الحمد یہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جانا ہے، پھر سجدے کی دعائیں پڑھنی ہے، اس کے بعد اٹھ کے بیٹھنا ہے چند سیکنڈ اور رب اغفر لی پڑھنی ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ جب دوسرا سجدہ آپ نے مکمل کر لیا ہے اس کے بعد جلسہ استراحت کرنا ہے 2-4 سیکنڈ کا، اور اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کے دوسری رکعت پڑھنی ہے، جس طرح پہلی پڑھی ہے بالکل اسی طرح دوسری پڑھیں گے، لیکن اس میں فرق یہ ہوگا کہ پہلی رکعت میں آپ نے دعائے استفتاح پڑھی تھی، ٹھیک ہے، اللہم باعث بینی، وہ دوسری رکعت میں نہیں پڑھنی۔ دوسری رکعت کا آغاز وہ سورہ فاتحہ سے ہوگا،
اور ساتھ کوئی صورت ملانے سے ہوگا۔ تو دوسری رکعت کے اندر آپ سورہ فاتحہ سے آغاز کریں گے، پھر جیسے پہلی رکعت میں رکوع کیا ہے، رکوع کے بعد قیام کیا ہے، 2 سجدے کیے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان دعا پڑھی ہے، اسی طرح آپ نے دوسری رکعت میں کرنا ہے۔ اور دوسری رکعت میں جب آپ نے سجدے 2 مکمل کر لیے ہیں، اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے تشہد میں۔ تو تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی کون سی دعائیں ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔